بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت نحو کے اردو کے لیکچر نمبر 49 کا آغاز کریں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں غزلیات آتش۔ اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے شاعر کا تعارف اور جو غزل ہم نے پڑھی تھی اس کی پڑھائی اور الفاظ معنی لکھ لیے تھے۔ اب ہم آئیں گے غزل کی زبانی تشریح کی طرف۔ تو نکال لیں آپ لوگ سب صفحہ نمبر 118، آتش کی غزل نمبر 1۔ بکس کی طرف دیکھیں۔ سن تو سہی جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ انسان کو مخاطب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، انسان سے کہہ رہا ہے شاعر کہ انسان تو سن تو سہی، تو کان تو دھرنا، تو بات کو غور سے سن، تو ذرا غور کر کہ اس جہاں میں، اس دنیا میں تیری کہانی کیا ہے، تیرا یہ مختصر قصہ کیا ہے۔ فسانہ کہتے ہیں جھوٹی کہانی کو۔ شاعر انسان کو اس کی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تجھے اپنی حقیقت کا کیا اندازہ نہیں ہے کہ تو کیا چیز ہے، یعنی کہ ایک انسان ان سے کیا چیز ہے، مٹی سے بنا ایک حقیر سا پتلا، ٹھیک ہے نا۔ تو شاعر یہاں پر یہی کہتے ہیں کہ اے انسان، تیری کیا حقیقت ہے، تیرا کیا فسانہ ہے، تو مٹی سے بنا ایک پتلا ہے اور خطاؤں سے بھرا ہوا ہے، گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس دنیا میں تیری حقیقت ہی کیا ہے؟ تو تجھے اتنا گھمنڈ کس بات کا ہے، تجھے اتنا فخر و غرور کس بات کا ہے؟ تو ذرا اپنی حیثیت پر غور کر، تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ اور یہ بھی دیکھ، دوسرے مصرے میں بڑی اچھی بات شاعر نے کی ہے کہ تیرے پیٹھ پیچھے، خلق خدا یعنی کہ مخلوق، لوگ، انسان، باقی لوگ تیرے پیٹھ پیچھے یعنی غائبانہ، تیری غیر موجودگی میں، تیری غیر حاضری میں لوگ تیرے بارے میں کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں اور تیرے بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں، کہ تو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے، تو کس غرور میں ہے کہ میں بڑا اچھا آدمی ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں، میں جو ہوں وہ سب کا پسندیدہ ہوں، لوگ مجھے چاہتے ہیں، لوگ میرے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں، کیونکہ منہ کے اوپر سب جو ہے وہ اس کی تعریف کرتے ہیں، منہ کے اوپر ہر کوئی اس کو پسند بھی کرتا ہے، لیکن در حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ وہی لوگ جو اس کے منہ پر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اس کی خوش آمدیں کرتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے وہی اس کی برائی کرنے پر تل جاتے ہیں، وہی اس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایسا انسان کو اس کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ شاعر اس کو آگاہ کر رہا ہے، اس کی حقیقت سے، کہ تو اپنے بارے میں سوچ سمجھ کہ آخر تو ہے کیا۔ لوگ تیرے پیچھے تیرے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا دوسرا معنی ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ شاعر اپنے محبوب سے گلہ کر رہا ہے کہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، محبوب جو ہے وہ اسے نظر انداز کرتا ہے، بے رخی برتتا ہے، تو شاعر اس کو کہتا ہے کہ تو مجھ سے بے رخی نہ برت۔ تو کیا سمجھتا ہے جو باقی لوگ جو تیرے ارد گرد منڈلاتے ہیں اور جو تیرے ساتھ خوش و خرم رہتے ہیں، تو کیا سمجھتا ہے وہ لوگ تیرے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھتے ہیں؟ تو ذرا پیٹھ پیچھے ان کی باتیں سن تو تجھے پتہ چلے کہ یہ سب تجھ سے نالاں ہیں، تیرا رویہ ہرگز بھی اچھا نہیں، یہ سب تجھ سے تنگ ہیں، سب تیرے بارے میں برائی ہی کرتے ہیں، تو کس خوش فہمی میں مبتلا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو اس کی خوش فہمی یاد دلا رہا ہے کہ تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ لوگوں کے سامنے لوگ ایک طرح ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے پھر کسی کی برائی کرنے سے نہیں چوکتے۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سزر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ تلمیحی شعر ہے۔ تلمیحی شعر پتہ ہے نا، شعر میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا شعر جو ہے اس کے ساتھ آپ لکھ لیں، تلمیحی شعر، اس میں صنعت تلمیح یوز ہوئی ہے۔ اچھا، یہ تلمیحی شعر ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ زمین کے نیچے سے یہ جو پھول ہیں یہ
اپنے مٹھی میں سونا لیے آ رہے ہیں۔ پھولوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اس میں جو پیلے رنگ کے چھوٹے چھوٹے زردانے ہوتے ہیں، جو آپ لوگوں نے بایو میں بھی پڑھا ہوگا، وہ جو پولنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے دانے یلو کلر کے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو پھول جتنے بھی نکلتے ہیں زمین سے، وہ اپنی مٹھی میں سونا لیے نکلتے ہیں۔ اس پیلے رنگ کو، ان زردانوں کے وہ زرد رنگ کو سونے سے مشابہت دی گئی ہے کہ وہ سنہرے چمکتے ہوئے اور پیلے کلر کے چمکتے ہوئے جو نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پھولوں نے اپنی مٹھی میں خزانہ نکالا ہوا ہو۔ کون سا خزانہ؟ قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا؟ کہ وہی خزانہ جو قارون نے راستے میں لٹایا تھا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ قارون کو اس کے خزانے سمیت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے لیے بد دعا کی تو وہ اپنے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اس کا سارا خزانہ اس کے سر پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا۔ تو اب شاعر کہتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ قارون وہ جو سونا اپنے ساتھ، وہ خزانے میں ظاہر ہے سونا بھی تھا نا، سونے چاندی ہوتی ہے، زر و جواہر، تو وہ اس میں سے یہ جو پھول نکلتے ہیں زمین پہ، یہ جو خوبصورت حسین پھول نظر آ رہے ہیں، اس کے زردانے دیکھ کر ایسا لگتا ہے، اس کے پولنز دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ قارون کے اس خزانے کو زمین میں سے نکال کر لا رہے ہوں، ٹھیک ہے؟ زمین سے لوٹ کر لا رہے ہوں۔ اب دیکھیں پہلے اور دوسرے شعر میں تھوڑی سی کیا ہے وابستگی، کہ پہلے شعر میں شاعر اپنے محبوب سے اس کی بے رخی کا گلہ کر رہا ہے نا، اس کے غرور کا گلہ کر رہا ہے کہ تجھے غرور کس بات کا ہے، تجھے خوش فہمی کس بات کی ہے، یا انسان کو آپ یوں چلیں سمجھ لیں کہ اگر انسان کو بھی وہ مخاطب کرتا ہے تو انسان سے کہتا ہے کہ اس کو کس بات کی خوش فہمی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ قارون کی مثال دیکھ لیں، دوسرے شعر میں دیکھیں قارون کی مثال وہ دے رہا ہے کہ قارون کو دیکھیں کہاں گیا، وہ اس کا خزانہ کدھر گیا اور وہ کدھر گیا، جو بہت فخر و غرور میں تھا، جو سونا بنانے کا جو ہے وہ مجاز تھا، وہ جو سونا بنا سکتا تھا اور اس کے پاس اس طرح بہت بڑا خزانہ تھا، تو آج قارون کہاں ہے اور اس کا خزانہ کہاں ہے؟ آج کیا اس کو اسی کے زمانے میں، اسی کے دور میں اس کو اپنے خزانے سمیت جو ہے وہ زمین کے اندر دفنا دیا گیا، دھنس گیا وہ زمین میں، ٹھیک ہے؟ تو اس کی وہ جو مالداری تھی یا اس کا فخر و غرور، اس کا گھمنڈ، وہ سب کہاں گئے؟ تو یہی ہر انسان کو اس بات کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا بڑی فانی چیز ہے، دنیا بہت ہی ایک فسانہ ہے، جھوٹا قصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جھوٹی کہانی ہے دنیا کی، اس کی حقیقت پر مت جاؤ، اس کو حقیقت مت سمجھو، یہ سب فریب ہے، یہ مختصر ہے، یہ فانی دنیا ہے، اس میں اس کی لذتوں میں مت کھونا، ٹھیک ہے؟ قارون جیسے شخص کو جب قارون جیسے شخص سے اس نے وفا نہیں کی تو تم کیا اور تمہاری اوقات کیا؟ تو یہاں پر شاعر یہ بتا رہا ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوگر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ شاعر اس میں انسان کی عشق کی انتہا کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تجھے اپنے محبوب سے سچا عشق ہے تو تجھے اس کے دیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تجھے اس کے دیدار کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ تیرا اپنا دل صاف ہے، کھرا ہے، تیری محبت سچی ہے، خالص ہے، تو تجھے اپنے دل کے اندر ہی اپنا محبوب نظر آئے گا۔ تجھے اس کے وہ مادی طور پر اور نظر آنے کی حد تک اس کے دیدار کی ضرورت ہی نہیں ہے، تجھے اپنے دل میں اپنا محبوب بڑا واضح نظر آ سکتا ہے، لیکن اگر تیرا دل صاف ہو، تیری محبت سچی ہو۔ دیکھیں یہ شعر جو ہے عشق حقیقی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ آتش کی شاعری میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ فقیرانہ ٹچ بھی ہے، تصوف بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تصوف چھلکتا ہے اس شعر میں، کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان اللہ سے سچی محبت رکھتا ہے، اسے اپنے اللہ پر یقین ہے، وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، تو اسے اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے جنگلوں بیابانوں میں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر جانے کی یا کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے اس کا ثبوت اور دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اپنا دل ہی کافی ہے۔ اس کا دل صاف ہے تو اس کے دل میں اس کا اللہ موجود ہے، اس کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں۔ صیاد اسیر دام رگے گل ہے اندلیب، دکھلا رہا ہے چھپ کے اسے دام و دانہ کیا۔ دیکھیں یہاں پر گل اور بلبل کا ذکر آیا ہے۔ گل اور بلبل کا ذکر اردو شاعری میں بہت زیادہ ہوا ہے، بلکہ ہر شاعری میں، ٹھیک ہے؟ ہر زبان کی شاعری میں گل اور بلبل کا قصہ، شمع اور پروانہ جس طرح یوز ہوتا ہے نا، اسی طرح گل اور بلبل کا قصہ جو ہے وہ مشہور ہے۔ یہ اردو شاعری میں آیا تھا
ایرانی شاعری سے. اس کو ابتدا جو کی تھی نا گل اور بلبل کی شاعری میں اس کو جو استعمال کیا تھا تو یہ ایرانی شعراء نے اس کو سب سے پہلے استعمال کیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ بڑھتے بڑھتے تقریباً ہر زبان کی شاعری میں آ گیا. یہاں پر بھی شاعر کہتا ہے کہ جو بلبل ہے، اندلیب ہے، وہ تو پہلے ہی مکمل طور پر پھول کے عشق میں، گل یعنی پھول کے عشق میں بری طرح سے گرفتار ہے. اور جب وہ اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے یہ بلبل، تو تجھے اسے چھپ کر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. شکاری کس طرح پرندے پکڑتا ہے؟ ظاہر ہے وہ جال میں دانہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا سا جال بچھاتا ہے، اس کے اندر اس نے دانہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، اور پرندے جو ہیں وہ اس دانے کی طرف لپکتے ہیں، اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس جال میں پھنس جاتے ہیں، اور شکاری بڑے آرام سے وہ جال سمیٹ کے جو ہے وہ سارے کے سارے پرندوں کو پکڑ لیتا ہے. لیکن یہاں پر بلبل کا جو قصہ ہے وہ الگ ہے. شاعر کہتا ہے کہ اسے تو جال بچھانے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. جب بہار کا موسم ہو اور ہر طرف پھول ہی پھول ہوں تو یہ بلبلیں خود ہی آ کر جو ہے وہ یہاں پر جمع ہوتی ہیں. وہ یہاں سے جانے کا نام نہیں لیتی، وہ خود ہی کیونکہ وہ پھول کے عشق میں گرفتار ہے نا. جب وہ اس کے عشق میں گرفتار ہیں تو وہ پھول کو چھوڑ کے جائیں گی نہیں. جب وہ خود ہی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار محبت ہے. تو گرفتار محبت کو کیا اور گرفتار کرنا، کیا اور پکڑنا، اسے چھپ کے پکڑنے کی اور دام و دانہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو خود پہلے سے محبت میں گرفتار ہو چکی ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو بلبل ہے اس کو مذکر مؤنث دونوں معنوں میں لیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ بلبل کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کریں یا مؤنث کا، دونوں ٹھیک آتا ہے. اس کو مذکر مؤنث دونوں میں لیا گیا ہے. تبلو علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا. دیکھیں میں نے آپ کو اس کے مرکبات پہلے بھی بتائے تھے. اب پھر ہمارے پاس دام و دانہ، تبل و علم، ملک و مال، یہ تینوں مرکبے عطفی ہمارے پاس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب تبل و علم ہے پاس نہ اپنے ہے ملک و مال. تبل کہتے ہیں نقارے کو، ٹھیک ہے، نقارہ یا وہ جو کوئی بھی ایسا آلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جو پرانے زمانے میں منادی کروائی جاتی تھی، اعلان کروایا جاتا تھا. تو سپیکرز تو نہیں تھے نا، ٹھیک ہے. وہ اعلان کس طرح کروایا جاتا تھا کہ بڑے بڑے نقارے یا تبل بجائے جاتے تھے لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے، کہ لوگ جو ہیں وہ کان لگائیں، سنیں کہ کیا اعلان جو ہے وہ سرکاری طور پر بادشاہ کی طرف سے یا کوئی اہم اعلان ہو رہا ہے. تو اس کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور پھر وہ اعلان کیا جاتا تھا. اب یہ تبل اور علم جو ہے یہ اس وقت کی طرف اشارہ ہے جب میدان جنگ میں کوئی لشکر جو ہے وہ اترتا تھا. تو سب سے آگے جو ہے ایک نکارچی ہوتا تھا، ٹھیک ہے، نکارچی، نکارہ بجانے والا. ایک نکارچی کے ہاتھ میں نکارہ ہوتا تھا، اور جو فوج کا علم بردار ہوتا تھا، علم کہتے ہیں جھنڈے کو، یعنی جس نے اس لشکر کی رہنمائی کرنی ہے، وہ سب سے آگے ہوتا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا تھا اپنے لشکر کا، اپنے سمبل نا، ایک علامت ہوتی تھی. تو یہاں پر یہ دو افراد آگے ہوتے تھے اور یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے تھے، کیونکہ دیکھیں نا ایک طرح سے یہ فوج کی سربراہی میں ہے، فوج ان کی سربراہی میں ہے، یہ فوج کی سربراہی کر رہے ہیں، سب سے آگے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں. تو نکارچی کیا کرتا تھا؟ اس کا کام تھا اعلان کرنا، اور وہ اپنے فوج کو مختلف انسٹرکشنز بھی دیتا تھا ساتھ ساتھ کہ آگے بڑھو، پیچھے ہٹو، دائیں جاؤ، بائیں جاؤ، ٹھیک ہے نا، یا اکٹھے ہو جاؤ یا بکھر جاؤ. اس طرح کے جو انسٹرکشنز تھیں وہ بھی دیتا تھا ساتھ ساتھ. تو اس کی بڑی اہمیت تھی. اور دوسری تھی علم بردار کی، جس نے اپنے فوج کا جھنڈا اٹھایا ہوتا تھا. دشمن کی کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے نکارچی کو اور علم بردار کو جو ہے وہ نیچے گرایا جائے، کیونکہ علم بردار جب جھنڈا نیچے گرا دے گا اور وہ اس کو مار دیا جائے یا اس سے جھنڈا گرا دیا جائے تو باقی فوج جو ہے اس کا حوصلہ پست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کہتا ہے کہ بس جھنڈا تو گر گیا، ہماری تو شکست ہو گئی. تو یہ دونوں بڑی اہمیت کے حامل تھے. اب شاعر کہتا ہے کہ نہ تو میں نکارچی ہوں، ٹھیک ہے، نہ میرے پاس تبل ہے اور نہ علم ہے، یعنی کہ میں تو ایک عام سے انسان ہوں. اور نہ میرے پاس کیا ہے؟ ملک و مال ہے، نہ میرے پاس کوئی ملک ہے، میں کسی ملک کا بادشاہ نہیں ہوں، نہ کسی ملک کا سربراہ ہوں، بلکہ اور نہ ہی میرے پاس مال ہے، خزانہ ہے، میں کوئی بہت مالدار شخص بھی نہیں ہوں. ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا. تو لوگ میرے خلاف کیوں ہو جائیں؟ پھر لوگ میرے خلاف کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے خلاف ہونے سے ان کو کوئی فائدہ تو نہیں ہے، میرے دشمن تو ہو ہی نہیں سکتے. اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ میں ایک عام، ایک عاجز بندہ ہوں، میرے خلاف کوئی کیا ہوگا، ٹھیک ہے، میری کوئی کیا دشمنی کرے گا، مجھ سے دشمنی
بہت بے فائدہ ہے، اگر مجھ سے کوئی دشمنی کرے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا نا، کوئی دشمنی کرتا ہے تو کس لیے کرتا ہے، کسی سے اس کا اب یہ طبل و علم کا یہاں پہ مراد ہم لیا جائے تو اس سے ہم عہدہ بھی مراد لے سکتے ہیں نا، کہ کسی کے بڑے عہدے کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں، کسی سے ملک و مال یعنی بہت زیادہ مال و دولت کی وجہ سے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں، میں تو ایک بڑا غریب عاجز بندہ ہوں، مجھ سے خلاف ہو کے کوئی کیا کرے گا، کسی کو کیا فائدہ ہوگا میری خلاف مخالفت کر کے یا مجھ سے دشمنی کر کے۔ ترچی نگاہ سے طاہر دل ہو چکا شکار، جب تیر کج پڑے گا اڑے گا نشانہ کیا۔ اب یہاں پر دیکھیں غزل کا ہر شعر ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے نا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ غزل نام ہی اس ایسی نظم کا ہے جس میں ہر شعر دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اس کا ایک عنوان نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر شاعر اب اپنے محبوب کی نگاہوں کی خوبصورتی بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی حسین نظروں کی اور آنکھوں کی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ میں اس کی تاب نہ لا سکا، اس کی نظروں کی تاب میں نہ لا سکا، جو میں اس کے عشق میں گرفتار ہوا ہوں، تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حسین خوبصورت آنکھیں ہیں۔ دیکھیں غزل تو ہوتی ہی حسن و عشق سے متعلق ہے، ٹھیک ہے، جس میں محبوب کے عشق اور اس کے حسن کی تعریف کی جائے، تو یہاں پر بھی شاعر اپنے محبوب کی حسین نگاہوں کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے عشق میں مبتلا نہ ہوتا اگر اس کی آنکھیں اتنی حسین نہ ہوتی، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ کسی تیر کی طرح مجھ پر پڑیں اور میرے دل پر ایک تیر کی طرح پڑیں، اور میں جو ہے وہ اس کی تاب نہ لا سکا، میں خود کو روک نہ سکا، خود پر قابو نہ رکھ سکا اور خود بخود اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا، یعنی یہ اس کی حسین آنکھوں کی وجہ ہے۔ دیکھیں یہ جو دیا ہوا ہے نا، یہ طائر دل کا پرندہ، وہ کیا اڑتا کہ اگر اس پہ تیر کج یعنی ٹیڑھا تیر جو بہت تیز تھا اور ٹیڑھا تھا، وہ تیر سیدھا جا کے میرے دل میں لگا اور دل کا پرندہ یا میرا دل جو ہے وہ اس کا شکار ہو گیا، اس کا نشانہ جو ہے وہ بڑا درست تھا۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ آخری شعر میں مقطع میں اکثر شعراء جو ہے وہ اپنے اشعار کی تعریف بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی شاعر جو ہے آتش وہ اپنی اس غزل کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی مدعی یعنی دعویٰ کرنے والا اگر شاباش نہیں دیتا، تعریف نہیں کرتا، تو اس کا مطلب ہے وہ مجھ سے جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں میرے لیے حسد ہو، اس لیے وہ میری زبان سے تعریف نہیں کرتا۔ اس کے برعکس میری غزل بہت ہی عاشقانہ ہے یعنی عشقوں والی ہے، پیار و محبت والی ہے، اس میں پیار و محبت کی باتیں ہیں، ایسی غزل کوئی اور نہیں لکھ سکتا۔ اصل میں آتش کا ایک حریف تھا ناسخ، ٹھیک ہے، اور اسی ناسخ کی وجہ سے جو آتش تھے انہوں نے یہ کہا ہے، ان کا پورا نام تھا امام بخش ناصر، ٹھیک ہے، ناسخ ان کا تخلص تھا۔ تو یہ اکثر اشعار میں ان کی جنگ جاری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے دوست بھی تھے لیکن حریف بھی تھے، اکثر اشعار میں ایک دوسرے پر چوٹ کرتے تھے، طنز کرتے تھے۔ تو اس آخری شعر میں غالباً وہ ان سے ہی مخاطب ہیں کہ اگر تم داد دو یا نہ دو، لیکن میری جو غزل ہے اس کا جواب نہیں ہے، یہ بڑی عاشقانہ ہے، بڑا عاشقانہ رنگ اس میں موجود ہے، تو اگر تم داد نہیں دیتے ہو تو یہ تمہاری حسد کی علامت ہے، تم حسد کر رہے ہو، جل رہے ہو میرے اشعار سے، ٹھیک ہے بچے۔ یہاں تک ہو گئی ہماری غزل نمبر 1، غزل نمبر 2 انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ اس غزل کے الفاظ معنی وغیرہ دیکھ لیں اور تشریح زبانی میں نے آپ کو سمجھا دی ہے، بس یہاں تک۔